اسی دور میں ہماری ملاقات اور دوستی ہوئی مراد سونی بھائی سے، اور 97-8 کا یہ سفر ابھی، اور ہم اتنے سالوں کے بعد ملتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے ان دنوں میں موقع ملا جاننے کا، دوستی رکھنے کا مراد بھائی سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ملک کیا کرتا ہے، اسٹیٹ کیا کرتی ہے، حکومت کیا کرتی ہے۔ ایک طریقہ زندگی کو دیکھنے کا یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چلیں چھوٹا سا کام کر لیں، لیکن تھوڑا بہت جو ہم کر سکتے ہیں ہم کیا کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دوسری قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اور ویسے اللہ کی طرف سے بھی ہمیں حکم ہے، اللہ نے یہی کہا ہے کہ محنت کرو، چور کی بھی میرا رائگاں نہیں کرتا، تو آپ اگر اچھے کام میں محنت ڈالو گے تو اس کا تو اجر اور صدقہ اور اس کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ اور دوسری یہ چیز جس سے میں انسپریشن لیتا ہوں کہ اچھا گمان رکھو تو اللہ اچھا کرتا ہے۔ تو یہ جو ٹیم سی پی کے کی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پولیس کی ٹیم نتھی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اسی چیز کا مظہر ہے کہ اچھا کرو، اچھا گمان رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایسی ہی انٹرونشن سے، جس طرح مراد بھائی تو ہمارے پلر ہیں، ایک وہ میں کہتا ہوں کہ ایدی صاحب کو اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اس کے بعد ایک جو بندہ کبھی ذہن میں آتا ہے بابا کراچی کس کو کہیں، تو وہ مراد بھائی کو میرے ذہن میں بھی آتا ہے، کیونکہ بے لوث طریقے سے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اگر میں نے ان کو ہمیشہ سے کام کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کی برکتیں، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہو تو پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ برکتیں آپ کے سامنے ہیں۔ مجموعی طور پہ اگر کراچی کی بات کی، ان ایسے انٹرونشنز، یہ تقریباً ہمارا 18واں پولیس اسٹیشن ہے جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر آیا ہے اور بنایا گیا ہے، کیمراز لگی ہیں۔ اسی اگر سسٹم کو دیکھیں جو شارع نورجہاں پہ یہ لگا ہے، 50 کیمراز بتا رہے ہیں، اور ان میں 40 تو عام اچھی والی کوالٹی کی کیمرہ ہیں، ہائی پکسل کی، لیکن اس کے علاوہ 10 کیمراز جو بہت ہی ہائی ویلیوڈ کیمراز ہیں، اس میں کچھ ہیں پی ٹی زی کیمراز جو زومنگ کرتی ہیں دور دور سے، بلکہ پورے علاقے کو، ایس ایچ او صاحب کو جلدی میں اگر کہیں آگ لگی ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، روڈ بلاک ہو رہا ہے، تو ان کو کہیں بھاگنے کی ضرورت پہلے نہیں ہے، سیدھے آئیں، پہلے ادھر دیکھ لیں، لوکیشن دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نمبر پلیٹ ریکگنیشن کیمراز، ان کا ویسے ہی اس طرح کمال ہے کہ جو ہم ٹریک سسٹم، اس کے بارے میں بعد میں تھوڑے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، جو ٹریفک کا نظام ہم لا رہے ہیں، اس میں اس کا کردار بہت بڑا ہوگا، اور الٹیمیٹلی ان سب چیزوں کو ہم نتھی کریں گے جو ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ آ رہا ہے شہر میں، اور اس کے پھر ثمرات آپ دیکھیے گا۔ یقین کریں، ہم آفیسر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بحیثیت شہری آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات، اس کے فائدے، افادیت کتنی بڑی ہے، اور اس سے کراچی میں کرائم کنٹرول میں کتنا افاقہ ہوا، بہتری ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف ان انٹرونشن کو صرف ہم نے سپورٹ کی ہے، مراد سونی بھائی، ان کی ٹیم کے ممبران جنہوں نے اس کام میں کیا، بہت ہی زیادہ مبارکباد، اور ہمارے لیے مستحق ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ اس طرح کی جو انٹرونشن کی ہے، تو کراچی میں جو آپ کا وائلنٹ کرائم تھا، جس کی وجہ سے پولیس سب سے زیادہ کرٹیسزم میں آتی تھی، 55% پچھلے سال سے کم ہے۔ ایک جان کا بچانا، وہ کہتے ہیں نا کہ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، تو یہ آپ نے 55، آپ نے کمال کر دیا کہ شہر میں جو ہر دوسرا شہری ان کرمنلز کی جو نشانے پہ آتا تھا اور اپنی جان گنواتا تھا، آپ نے اس کو زندگی کی نوید دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو انسانیت کیا، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔
اور اس میں آپ سب نے حصہ ڈالا ہے، جو یہاں پہ معززین شہری جنہوں نے اس سسٹم میں حصہ لیا سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور شارع نورجہاں کی بات اگر کی جائے تو 97-8 میں جب میں ادھر پرآشوب دور میں ادھر تھا، تو مجھے یاد ہے کہ بہت سے دن ایسے تھے کہ ہمیں رات کو چھٹی بھی نہیں ملتی تھی، سیکٹیرین وائلنس ہوتا تھا، اور دوسرے کبھی ایتھنک فسادات ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی مسجد امام بارگاہ پہ، کبھی کسی سڑک پہ، اور لاشیں، یہ تو کافی راتیں ہمیں ادھر بسر کرنا پڑتی تھی۔ ان دنوں میں میرے پیارے چھوٹے بھائی احمد جہانزیب یہاں پہ رہتے تھے، اسی شارع نور جہان پہ اس کا گھر تھا، تو میں رات اس کے بعد، کیونکہ وہ رات کو میرے خیال میں نماز کے لیے، اذان کے لیے ہم وقفہ کرتے۔ کاٹھی میں وہ آئے ہوئے ہیں نا، شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ڈی آئی جی ٹریفک، وہ کہ جو گزر رہے تھے اوڈو صاحب بچے میں تو ماں ہوتے ہی بتا۔ تو میں بات کر رہا تھا شارع نورجہاں کی، تو یہاں پہ کافی راتیں میری بسر ہوئیں، کٹتی تھیں۔ احمد جہانزیب کے گھر، ان کے والد ایک شفیق باپ کی طرح پیار کرتے تھے، اور یہ اپنی گانوں کی اس وقت پریکٹس کرتا تھا، اور ہر ہفتے میں دوسرے تیسری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب کوئی بڑا واقعہ، کوئی مسئلہ یہاں پہ نہ ہو جائے، اور پولیس کو متحرک کرنا پڑتا تھا، ہماری رات کی بھی ڈیوٹی ہوتی تھی، پیٹرولنگ کی اور دوسری چیزیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم اس دور سے گزر آئے۔ بہت سختی کراچی کے شہریوں نے جھیلی، اور لیکن یہ جو 1000 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان افسران نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور اس شہر کو اللہ کا یہ کیا کہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کڈنیپنگ فار رینسم کی بات نہیں ہو رہی، تھوڑی بہت اگر بات کبھی کبھار ہوتی ہے ایکسٹورشن کی، تو اس میں بھی جب ہم نے سینئر لیول پہ اس کی میٹنگز کی، سب انفارمیشن کو اکٹھا کیا، تو صرف 44 کیسز نکلے جو ایکسٹورشن کے تھے، ہیں ان کے پیچھے گئے، 5 کرمنلز مارے گئے، باہر سے بیٹھ کے کچھ آپریٹ کر رہے ہیں، اور باقیوں کو پکڑا، 48 سے زیادہ وہ ہم ایکسٹورشنسٹ پکڑے،
اور لیکن اس میں بھی ایک چیز ہم نے دیکھی کہ زیادہ تر باقی جو کیسز ہیں وہ کاروباری معاملات کے، ایکسٹارشن کا اس کو لبادہ اڑایا گیا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو میڈیا میں اس کی پاس گشت زیادہ سنائی دیتی ہے تو لوگ انکریج ہوتے ہیں کرمنل مائنڈ کے، اور وہ دوسروں کے نام سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ انفارمیشن ہو کوئی بھی آپ ہم سے شیئر کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ میکسیمم سرکار اور قانون کی طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نمٹیں گے اور انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. ان کے ساتھ آپ نے کسی بھی طرح کا تعاون نہیں کرنا، انفارمیشن ہم تک پہنچانی ہے، پھر ہمارا کام ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو بھی انفارمیشن، ابھی چند دن پہلے ایک فائرنگ بھی ہوئی تھی جو گاڑیوں کا شو روم ہے اس کے مالک کو، وہ ہم نے کل رات پکڑ بھی لیے اور ان کا کلا کما بھی کر دیا. تو جو بھی ہوگا کیس انشاءاللہ اس کو پرسنلی ہم مانیٹر کرتے ہیں سینئر موسٹ لیول سے لے کے نیچے تک، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو رزلٹ دیں. لیکن بڑے کراچی سے یہ جو نقصانات ہوتے تھے کڈنیپنگ فار رینسم کے، یہ سب جا چکے. اسٹریٹ کرائم پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 50% سے زیادہ ڈکلائن ہوئی ہے وائلنٹ کرائم میں، جس میں شہری یا تو اپنی جان گنواتا تھا یا زخمی ہو جاتا. تو اللہ کے فضل سے وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا. اس طرح جو ایون ریٹ ہے ہماری، پچھلے سال تقریباً 25%، ایک کوارٹر سے زیادہ اوور آل اسٹریٹ کرائم میں کمی ہوئی. اس سال وہ مسلسل چل رہی ہے کمی، ابھی اس سال بھی تقریباً 14% کے قریب کمی ہو رہی ہے. تو ہم بالکل ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں. اس میں اس طرح کی انٹرونشنز کا بہت بڑا رول ہے. اب سیف سٹی آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ اس میں بہتری آئے گی. اور اس یہاں پہ بالکل میں بات کرنا چاہوں گا شاہین فورس کی، اور ویل ڈن ڈی آئی جی ویسٹ اور ایس ایس پی سینٹرل. میں ہمیشہ اپنی میٹنگ میں بھی یہ بات کرتا ہوں، دوسرے ایس ایس پیز کو بتاتا ہوں، دوسرے ڈی آئی جیز کو، کہ سب سے زیادہ متحرک شاہین فورس ڈسٹرکٹ سینٹرل نے رکھی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، دیکھیے یہاں جہاں پہ بھی آپ کے پاس گنجان آباد علاقہ ہو، رش ہو، کمرشل ایریاز ہوں، اور عام موبائل کے آنے میں دشواری ہو اس ایریاز کو ریچ کرنے میں، ادھر موٹر سائیکل امیزنگ کام کرتا ہے. ایک تو جلدی پہنچ جاتا ہے سرحد کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چلتا، اور کرمنلز کے اوپر آ جاتا ہے، جس میں ہمارا فیس انکاؤنٹر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس میں کبھی کبھار ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے اور زخمی بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں. لیکن زیادہ تر وہ کرمنل مارے جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو آپ کریں. جتنے موٹر سائیکل، میں نے تو گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جی فیوچر کی پلاننگ میں ہمیں کراچی کے لیے موٹر سائیکل، ہمیں بہت فینسی بڑے موٹر سائیکل نہیں چاہیے، میکسیمم 150 تک موٹر سائیکل ہمیں چاہیے جو تیزی کے ساتھ کام کر سکیں، ان کا جوڑا جوڑا ہو، پیئر میں وہ چلیں. اور آپ دیکھیے گا کراچی میں کرائم کم کرنے میں ان کا بھی بڑا رول ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن یہ سب پاسبل ہوا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی ہے. لوگ بتاتے ہیں 15 مددگار پہ میسج آتا ہے، لیکن ان کیمراز کا بہت بڑا رول. تو اسی لیے کوئی بھی دوست بزنس کمیونٹی کا، مراد سونی بھائی تو انہوں نے تو ماشاءاللہ بیڑا اٹھا ہی لیا ہے، اور ہم ان کے ساتھ جتنا ان کی شکر گزاری کریں کراچی پولیس شہری، تو میں کہتا ہوں وہ کم ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر اور کوئی بھی سائٹ سے، کاٹی سے، بزنس کمیونٹی سے، انجمن تاجران سے، کیڈا سے کوئی کہتا ہے، تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی آپ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو کیمراز لگاؤ، اور اس سے پریونشن ہو جاتی ہے. کرمنلز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں بہت زیادہ کیمراز ہیں، میری تصویر آ جائے گی. اور جس طرح عرفان نے کچھ چیز بتا دی، بہت سی چیزیں ہم نہیں بتاتے، کہ ایسے ہمارے پاس سافٹ ویئر بھی اللہ کے فضل سے آگے ہیں جس میں بالکل بلائنڈ کیس، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بندہ کون ہے، کیا ہے. اس کی تصویر ہم ڈالتے ہیں سسٹم میں، ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے. اس سے 100 سے زیادہ کرمنل ہم نے اس طرح پکڑے. تو انشاءاللہ فیوچر جو ہے، دو چیزیں میں سب کو کہتا ہوں اپنے پولیس افسران کو، ایک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر پولیسنگ نہیں ہو سکتی، اور دوسری چیز جو ہے تو آپ کو عوام کو ساتھ رکھنا ہے، معززین کو ساتھ رکھنا ہے، بزنس کمیونٹی کو ساتھ رکھنا ہے. اس کے بغیر آپ پولیسنگ نہیں کر سکتے. اور دوسری جو چیز ہے ٹیکنالوجی، فیوچر ٹیکنالوجی کیا ہے.
पूरी दुनिया में आप देखें कि पुलिस का कहीं पे नाका पिकेट ये सिलसिला नहीं होता। एक्सीडेंट हो जाता है 3, 5, 10 मिनट में पुलिस उधर पहुंच जाती है। ये सब इन कैमरास का कमाल है। तो हम इसी तरह जा रहे हैं, इसी पुलिसिंग में जा रहे हैं, ताकि जब फेस टू फेस इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन हम कम करेंगे तो पुलिस पे आम तौर पे जो इल्ज़ाम लगते हैं, जी उसने बदतमीज़ी की, उसने हाई हैंडेडनेस की, उसने करप्शन एक्सटॉर्शन की, ये किया, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आते हैं अभी ट्रैफिक के हवाले से, मैं 1 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। ये ट्रैक्स का जो निज़ाम है, हमने एक ही दम से उसमें ट्रांसपेरेंसी ले आए, हर चीज़ वाज़े है। कैमरा में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं उसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन आपको उस सबूत देना पड़ेगा, और जो हमारे पास सबूत होता है उसके बगैर हमारी भी बचत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पुलिस का इंटरेक्शन है हमने ख़त्म कर दिया। तो पुलिस की करप्शन, हाई हैंडेडनेस, रोड पे खड़े होना, नाका, ये वो सब हमने ख़त्म किया। तो हमने एक तरह से अपनी अथॉरिटी और पावर को ख़त्म किया है, और उसमें मशीन ले आए हैं ताकि वो हमारे DIGs को टिकट्स मिले हैं, पुलिस के बहुत बड़ी तादाद के अफसरान को टिकट मिले हैं। अब मुझे उस दिन बड़ी खुशी हो रही थी कि क्योंकि हमने ऐलान किया कि भाई जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, न सरकार उसके पैसे देगी टिकट के, और न ही उसका सीनियर अफसर देगा, वो खुद देंगे। तो मेरा ड्राइवर खुद भी, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो एकदम से वो बेल्ट बांधता है, और उसके बाद लेन की, सिग्नल की पासदारी अब बहुत ज़्यादा, मुझे कहना नहीं पड़ता। तो ये सिस्टम है। जब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी आप सिस्टम में ले आएंगे कि जो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कानून की, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले अफसर हैं, वो भी समझ रहा है कि अगर मैंने कानून को तोड़ा तो मुझे टिकट कैमरा ठक दे देगी, वो नहीं देगी, जज साहबान को मिले, सीनियर कोर्ट के जज साहबान को टिकट, उनके ड्राइवरों को टिकट मिला है। तो ये खुश आइंद है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी, उसी तरह ह्यूमन इंटरेक्शन को ख़त्म करके आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो कैमरास आप लगा रहे हैं, जिस तरह NPR है, नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास, इनमें भी 50 कैमरास में भी इसी सिस्टम में 6 कैमरास मेरे ख्याल में ऐसी हैं जो NPR वाली कैमरास हैं, कुछ डोम कैमरा जिनको हम PTZ कैमरास कहते हैं, वो हैं। तो ये सब कैमरास अल्टीमेटली उनकी फीड हम सिस्टम को भी देंगे, सेफ सिटी को। तो कराची में जो हादसा हो रहे हैं, ओवर स्पीडिंग, वन व्हीलिंग, आप देखिएगा बतदरीज कम होती जाए। लाहौर को 7 साल लगे। मैं जब एज ASP लाहौर में गया, तो मैं कराची से गया था, वॉल्टन एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। तो मैं उस ज़माने की 94 की ट्रैफिक और चीज़ों को देखे परेशान हो गया। मैंने कहा ये किस तरह लोग यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं। लेकिन क्योंकि सिस्टम के बारे में कहा हमने, सेफ सिटी के बारे में और इन सब सिस्टम के बारे में, कराची पुलिस ने पहल की कि ये हमें चाहिए और हमें लगाना चाहिए, और गवर्नमेंट से प्लीड किया। लेकिन बदकिस्मती से वो थोड़ा जो डिले हुआ, उन्होंने पहले लगा दिया 7 साल। अब मैं जाता हूँ तो उनका ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ही सिविक सेंस बेहतर है हमसे, जबकि वो बहुत ही निचली लेवल पे वो ट्रैफिक का निज़ाम था उनका, वो ऊपर ले आए 7 साल। तो शुरू में ज़रूर प्रॉब्लम्स होंगे, शहरियों को होंगे, पुलिस को होंगे, इन सिस्टम को चलाने वाले, लेकिन ये कोई हर्फ आखिर नहीं। इसमें जो इंटरवेंशन, जो तब्दीली हमें करनी पड़ी, इंशाल्लाह हम आपके फीडबैक की रोशनी में वो करेंगे। वी आर ओपन टू इट। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्टीमेटली कराची, कोई भी फॉरेनर जब शहर में उतरेगा, वो कहेगा कि ये महज़ब लोगों का शहर है। क्योंकि अगर किसी को कोई गैज करना होता है कि तहजीब इस शहर में कितनी, महज़ब कितने हैं ये लोग यहाँ के, तो वो ट्रैफिक देखता है। तो ट्रैफिक अभी देख के तो बदकिस्मती से वो अच्छा तासुर नहीं लेता, लेकिन मुझे यकीन है कि फ्यूचर में कराची के लिए, जो कि कराची तहजीब का एक मंबा रहा है, पूरे मुल्क को उसने आइडियाज़ भी दिए हैं, तहजीब भी दी है, हर चीज़ दी है। तो इंशाल्लाह ये फिर दोबारा पहल करेगा इस चीज़ में, और सिविक सेंस, ट्रैफिक का कम अज़ कम इस शहर में दोबारा वापस आ जाएगा। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, काफ़ी लंबी बात हो गई। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मुराद साहब का और उनकी पूरी टीम का। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सब मेंबरान जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और लेकिन
بعد میں اپنی پولیس افسران کو بھی یہ ڈائریکشن دینا چاہوں گا اور ان سے امید رکھوں گا کہ اس سسٹم کو چلائیں اور اس کے چلا کے ہی آپ اس کی افادیت اور فائدہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی چیز اچھے سے اچھی ہو اگر پڑی ہے اور اس سے استفادہ آپ نہیں کر رہے تو پھر اس چیز کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مینٹیننس میں ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اتنی کیمراز ہم لگا چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جہاں پہ ایک بھی کیمرہ لگانا وہ ہمارے لیے ناممکن تھا، تو اللہ نے یہ کیا کہ پوری کراچی میں ڈیفنس میں بھی ہم نے لگانے شروع کر دیے۔ تو ہم انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ جب تک یہ سیف سٹی پروجیکٹ پورا لگے تو ہم اپنے طور پہ شہریوں کے تعاون سے اتنی کیمراز اور لگا دیں کہ اس سسٹم کو سپلیمنٹ کر دیں تو اس کے فائدے جو ہیں ایک دم سے بڑھ جائے۔ تو آپ سب کی بڑی مہربانی۔ اب اتنی تفصیلی بات ہو گئی، میرے خیال میں تفصیلی ہو گئی، اسی سوالات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل، دیکھیے یہ بس آخری بات میں ٹریکس جو ہے وہ موونگ وائلیشن کا ہے کہ اگر گاڑی آپ صحیح نہیں چلا رہے اور صحیح جگہ سے نہیں چلا رہے، سگنل پہ نہیں رک رہے تو وہ موونگ وائلیشن اس کو کہتے ہیں۔ اس کا وہ ایک دم سے کیمرہ کی آنکھ اس کو پکڑ لیتی، ہمیں بتا دیتی، گاڑی کا نمبر ہمارے پاس آیا، آپ کو ٹکٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ اب پارکنگ کا مسئلہ کراچی میں بہت بڑا ہے۔ اب پارکنگ کا مسئلہ جو ہے ہم اس میں اتنا بڑا ہے کہ ہم وہاں کی جو انجمن ہیں، تاجران ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، وہاں کے مکین ہیں اور گورنمنٹ، کیونکہ اس میں باقی ادارے بھی، میئر صاحب کا آفس شامل ہے، جو مختلف کنٹونمنٹ بورڈز ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ شامل ہے، ان سب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ہم جس طرح جو انٹرفیس زیرو انٹرفیس ہیومنز کے ساتھ ہم نے موونگ وائلیشن کو پکڑا ہے، اس طرح کا سسٹم ہم ڈیوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ڈسکریشن پولیس افسر کی ختم ہو جائے کہ ایک گاڑی کو تو وہ چالان کر رہا ہے، دوسری گاڑی کو چھوڑ رہا ہے، وہاں پہ کھڑی ہے، کسی افسر کی آ گئی تو چھوڑ رہا ہے۔ ہم ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں اگر میری گاڑی بھی آ جائے اور میں پرائیویٹلی یا سرکاری گاڑی میں بیٹھا ہوں اور غلط جگہ پہ پارک کی ہے تو مجھے بھی ٹکٹ ملنا چاہیے۔ تو اس میں یہ پارکنگ وائلیشن بہت، کیونکہ کراچی کا بڑا مسئلہ ہے، آپ کی ٹریفک میں جو بڑی رکاوٹ ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس میں بھی آپ لوگوں کی تعاون کے ساتھ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سسٹم کی بات کی، اسپیڈ ٹائم کم ہو رہا ہے، ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کے لیے سسٹم بن گیا، جس آرگنائز کرائم کو سسٹم چلا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سسٹم متعارف کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ اس کے لیے بھی متعارف کیا ہوا ہے۔ دیکھیے جو بھی وائسز کی بات آپ کر رہی ہیں، جو پولیس افسران یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ عام طور پہ علاقے کا ایس ایچ او یا وہاں کے افسران اس سے مستفید ہوتے ہیں جس بھی طریقے، غلط طریقے سے۔ تو اس کے لیے آئی جی صاحب کی نگرانی میں جو کمیشن بنا ہے اس میں ہم دوسرے ضلع، دوسرے علاقوں سے افسران کو بھیجتے ہیں انفارمیشن پہ، جو اسپیشل برانچ نے اکٹھی کی ہے، آئی بی نے اکٹھی کی ہے، آئی ایس آئی نے اکٹھی کی ہے، اور ان پہ ریڈز کرتے ہیں۔ تو گاہے بگاہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، افسران بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں اور یہ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، اس میں بہتری کی بھی گنجائش ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اور زیادہ بہتری ہے۔ تو آپ سب کی بہت بڑی مہربانی، آپ آئے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کے، اور میں دوبارہ چاہوں گا کہ دو جو چیزیں ہیں، اور یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر کوئی بزنس بھی نہیں چل سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر، تو ٹیکنالوجی جتنا آپ اس کا سے استفادہ کریں گے، کرائم ہمارا نیچے بڑھتا جائے گا اور بہتری ہو جائے گی۔ آپ سب کی بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، سندھ پولیس پائندہ باد۔